میرے یہاں سے ویڈیو چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ 30ویں پارے کی سورہ بلد شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ بلد شروع کرنے سے پہلے ذرا سا میں اگر آپ کو ایک لائن میں ذرا سا بتاؤں نا کہ دیکھیں ہم انسان ہے نا، ابھی ہم نے سورہ انشقاق پڑھی ہے، تو سورہ انشقاق میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس زمین میں یعنی ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہم نے سورہ انشقاق میں یہی پڑھا نا کہ مسلسل یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر زندگی کی مشقتیں۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے، کسی کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے لیکن وہ ذہنی مشقت ہے، اچھا کسی کو اللہ نے جسمانی مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ الغرض ہر یعنی اولاد آدم، اس کو ہم کہیں گے اولاد آدم کو یعنی کہ مشقت کے لیے ہی پیدا کیا گیا کہ ہم ٹل ڈیتھ یہ مشقت چلنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سورہ بلد میں بھی یہ بات جیسے واضح نہیں ہو جاتی کہ یہ جو اولاد آدم ہے اس کو دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا، تبھی ٹھہراؤ ہی نہیں ہے بالکل۔ دیکھیں سورج کا وقت پہ نکلنا، کوئی چیز رکنے نہیں، مسلسل مسلسل ایک مسلسل زندگی چلتی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے کہیں بھی۔ تو یہ بات پھر واضح کی جائے گی کہ یہ جو اولاد آدم ہے اس کو یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ دنیا ہم نے یعنی انسان کی آرام گاہ نہیں بنائی ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مشقت پر مشقت جھیلنے کے لیے ہی بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ سورہ بلد چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کا ترجمہ تو آتا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا یہ کیونکہ اب عربک ہے اور اس میں قرآن میں کوماس کا تو نہیں ہے، تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے اس بات کو ذرا واضح کیا ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ ایسے سمجھیں کہ لا کو جیسے ہم کوما کرتے تو ہوتا ہے نا کہ نہیں، یعنی ایک بات کا پریشر ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا شہر کے حوالے سے کیونکہ ادھر جو اشارہ ہے وہ مکہ کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، ٹھیک ہے نا۔ کس شہر کی؟ مکہ مکرمہ کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مکہ مکرمہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی۔ اچھا اس کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی شدید مخالفت تھی، یہاں اس کا ذکر ہے کہ ٹھیک ہے میں اس شہر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے نظریات، تمہارے خیالات کس کے؟ مشرکین مکہ کے، تمہارے خیالات اور نظریات جو ہیں وہ بالکل باطل ہے، تو میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے، ٹھیک ہے نا، کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے باطل خیالات ہیں مشرکین مکہ کے۔ آگے دیکھیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں۔ تو 2 آیت جو ہے کیونکہ اب دیکھیں قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں آپ لوگ سورہ فتح پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فتح کیا تھی؟ فتح مبین کہا گیا اس کو صلح حدیبیہ کو۔ اس کے بعد 8 ہجری ذہن میں رکھا کرے، 8 ہجری ہے جس میں پھر فتح مکہ ہوا ہے۔ اچھا فتح مکہ کس شان سے ہوا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ٹوٹل 12 کفار مارے گئے تھے اور 2 مسلمان شہید ہوئے تھے اور پورا مکہ فتح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ دور کون سا ہے؟ ابتدائی دور ہے، تو اس میں پھر یہ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حل کر لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آج یہ وقت ہے کہ آپ پہ بہت آپ کو ستایا جا رہا ہے اور آپ کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے اور اتنی مخالفت ہے، تو ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک وقت آئے گا گو کہ یہاں پہ حرام ہے، یہاں لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی جائے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کی حدیث بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، مکہ کو، اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، پس اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں، میرے لیے صرف
اس دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ساعت کے لیے، اور آج اس کی حرمت پھر اس طرح لوٹ آئی ہے، یعنی فتح مکہ کا جو موقع ہے صرف اس دن کے لیے، یعنی اس ساعت کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا، آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کہ کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری یہ لڑائی کو پیش کرے تو اسے کہو اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا یہ آیت کا مطلب، کہ یہ صرف وہ ساعت تھی، کون سی؟ فتح مکہ کی، کہ اس میں اجازت دی گئی تھی اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، ورنہ قیامت تک کے لیے اس شہر کی جو حرمت ہے وہ اسی طرح قائم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بہت مخالفت کا دور ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، آگے آیت نمبر 3 دیکھیں، ووالد وما ولد، ٹھیک ہے نا، اور قسم ہے والد کی اور جسے اس نے جنا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ پوری جو کیفیت ہے یہ والد کی، وہ اس محنت، اس ذمہ داری اور اس مشقت کی طرف اشارہ ہے جو اولاد کی پرورش اور تربیت میں وہ برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں والد کی اس مشقت کی طرف اشارہ ہے۔ لقد البتہ تحقیق خلقنا، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، ہم نے تو اس کو بے شک انسان کو پیدا ہی محنت و مشقت کے لیے کیا، ٹھیک ہے نا۔ لکھیں آپ لوگ سورہ انشقاق آیت نمبر 6، اس میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 اس کا ترجمہ ہے کہ اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کیے جا رہا ہے اور پھر تو نے اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو مشقت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اچھا اب اس کو ذہن میں لکھیں، تو پیدائش سے لے کے آج تک مشقت، پھر مرنے دم تک مشقت۔ اچھا مشقت کے بعد پھر یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر کی گئی تمام پریشانیاں، تمام مشقتیں برداشت کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ سے ملنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، پھر عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، ٹھیک ہے نا، جو یہاں واضح کی گئی ہے۔ لیکن ہم جیسے سورہ انشقاق آیت 6 لکھتے ہیں نا تو یہ ہمیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت و مشقت کے لیے کی ہے، لیکن سورہ انشقاق پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم نے آنا بھی اپنے رب کی طرف ہے اور تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی یہ تم نے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 5، ایحسبو، کیا وہ سمجھتا ہے، اللہ یقدر، کہ یہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا، علیہ، اس پر، احد، کوئی بھی، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 5 کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑے گا نہیں، کوئی یہ یعنی اس کو قابو میں نہیں پا سکے گا، اس کا غرور تو دیکھو، یعنی اس طرح سے کہ اس نے کیا یہ سمجھ لیا تھا۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے تو لٹا دیا اپنا مال بہت زیادہ۔ اچھا آیت نمبر 6 کے حوالے میں نا یہ تفسیر میں پھر واقعہ آتا ہے، آپ وہ دیکھیں۔ ایک تو یہ پھر وہ سرداران قریش کی جھلک آ گئی کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، یہ بڑا اچھا بیان کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ جو سرداران قریش تھے نا، یہ جب کوئی نیکی کرتے تھے نا تو وہ ہوتا نہیں ہے نیکی کرو پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی بتاؤ، تو وہ تو کہتا ہے میں تو ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے۔ یہاں ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، تو اس نے جواب دیا نہیں، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا، ابو جہل سے پوچھا پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس پر اس نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا بنو ہاشم کے ساتھ پشتوں سے مقابلہ چلا آ رہا ہے، انہوں نے غربا کو کھانا کھلائے تو ہم نے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حجاج کی خدمت میں پیش رہے تو ہم ان سے زیادہ پیش رہے اس میدان میں، یوں اب تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے تھے، مگر اب ان میں نبوت کو تسلیم کر لے، اگر ہم نے ان کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن گئے، اور یہ ہم کسی صورت ہم نہیں مانیں گے، یعنی یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جھلک بتائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو اس وقت نیکیاں کرتے تھے تو وہ بڑھ چڑھ کے بتاتے تھے کہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے۔ تو اس میں حوالہ جو ہے وہ ابو جہل کے اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ ہم نے بھی ڈھیروں، یعنی اس وقت یہ مقابلہ بازی چلتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس نیکی کی مقابلہ بازی کہ یہ حجاج کو کھلا رہے ہیں تو ہم اس سے زیادہ، اگر یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اس سے زیادہ، یہ اس طرح سے ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھیں،
یحسبو کیا وہ سمجھتا ہے علم یرہو احد یہ کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے. ٹھیک ہے نا. اب اگر تم بتا رہے ہو اپنی نیکیوں کو تو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یعنی ہمارا تو ہر اعمال جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے, کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہے, کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. یعنی آیت نمبر 7 کے حوالے سے کلیئر ہو گیا نا کہ جب اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے تو کیا وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے, اس لیے وہ اس طرح سے یہ بات ہر وہی شخص کرے گا اپنی نیکی کا کہ جس کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل ریکارڈڈ ہے, ہر نیکی ہر برائی جو ہے ہماری, وہ تو ہر طرز عمل ہمارا جو ہے وہ تو محفوظ ہے. آیت نمبر 8, 9 اور 10 دیکھیں. الم نجعل له عینین کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں, ولسانا وشفتین اور ایک زبان اور دو ہونٹ, وہدیناہ النجدین اور ہم نے بتلا دیے اس کو دونوں رستے. اچھا آیت نمبر 10 جو ہے نا اس میں پھر دو رائے آتی ہیں. آیت نمبر 10 کے حوالے سے اب دو رستے جو ہیں مفسرین کی اور ڈاکٹر اسرار کی بھی. پہلی رائے یہ ہے کہ نجد ہے نا, نجدین میں روٹ ورڈ ہے نون جیم دال. نجد کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو, ٹھیک ہے نا, ابری ہوئی چیز کو نجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک سطح ہے اس کے اوپر ایک چیز ہے ابری ہوئی. اچھا پہلا اس کا مطلب تو ہے نا کہ ہم نے اس کو دو گھاٹیاں دو راہ دکھلائی. دو راہ سے مراد ایک نیکی ہے اور ایک بدی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ دہر آیت نمبر 2 اور 3. سورہ دہر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی اور اس کو دو رستے بتا دیے. ٹھیک ہے نا. اب چاہے کیونکہ اختیار دیا ہوا ہے, اب چاہے تو یہ نیکی کرے چاہے تو یہ برائی کرے. ٹھیک ہے, یہ اب اس پر ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں. ٹھیک ہے نا. ایک تو مطلب ہمیں ہوا کہ اس کے یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی. لیکن ڈاکٹر سر کہتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے, ان کو مفسرین کی یہ رائے زیادہ مضبوط لگتی ہے کہ انہوں نے کہا نجد کا مطلب ہوتا ہے ابھار کو, ابری ہوئی شے کو کہتے ہیں. تو نجد سے مراد انہوں نے یہ بتائی ہے کہ کیونکہ انسان کی 8, 9 اور 10 آیت میں انسان کی زبان کی بات کی, پھر دو ہونٹوں کی بات کی, تو ان کے کہنے کا مطلب وحدیناہ النجدین سے مراد ماں کی چھاتیوں کا ذکر آتا ہے. کیونکہ یہ ایک انسان کی, آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بالکل نیولی بورن ہے, لیکن وہ اٹھتے ہی آنکھ کھولتے ہی وہ اپنے ماں کا دودھ تلاش کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو یہاں یہ اس فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے ان کے نزدیک یہ مراد ماں کی چھاتی ہے کہ جس میں وہ دودھ آ جاتا ہے اور فوراً وہ بچہ جو ہے وہ اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے, وہ فوراً اس کو وہ چوسنے لگ جاتا ہے. تو یہ شعور اس کو کس نے دیا؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب کہ واقعی وہ جو نیولی بورن ہے, آپ بچے کو ہم سوچیں کتنا سکھاتے ہیں تو کہیں جا کر ہوتا ہے, لیکن ایک پیدائشی ایک نومولود بچے کو آخر یہ شعور کہاں سے آیا؟ تو یہ یہاں ان کے نزدیک یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہاں ان کے مراد نجدین سے نجد ہے, نجد کا مطلب ابری ہوئی چیز ہے, تو وہاں یہاں ان سے مراد ماں کی چھاتیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, جو کہ ایک نیولی بورن ہے, فوراً اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے اور وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا آیت نمبر 11 دیکھیں, 11 بہت اہم ہے. دیکھیں فلق تحمل عقبہ پھر نہیں وہ داخل ہوا دشوار گھاٹی میں, وما ادراک ما العقبہ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ وہ گھاٹی کیا ہے, فک رقبہ وہ چھڑانا ہے گردنوں کا. اچھا یہاں ایسا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کون سی گھاٹی ہے, یہ کون سی گھاٹی کا ذکر ہے. دیکھیں یہ گھاٹی جو ہے نا یہ ہے نیک اعمال, یعنی اگر آپ لوگ بریکٹ میں اس کو نیک اعمال کریں تو نیک اعمال کرنے آسان نہیں ہوتے. نیک عمل کرنے میں جتنا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا, وہ جو محنت کرنی پڑتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, برائی کرنی بڑی آسان ہے, نیکی کرنی بہت مشکل ہے. تو یہاں گھاٹی سے مراد نا سارے 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 نیک اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا, تمام کہ وہ گھاٹی. اب دیکھیں اس کو فلق تحمل عقبہ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. گھاٹی مینس نیکی کی, یعنی نیکی کے کام. اور گھاٹی کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں وہ دشوار رستہ جو کہ بلندی پر جائے اور پہاڑوں میں سے گزرتا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا, گھاٹی کس کو کہتے ہیں کہ ایک تو رستہ بھی مشکل, پھر اوپر سے بلندی پر, اور وہ بھی پہاڑوں کے درمیان میں سے. ٹھیک ہے نا, وہ گھاٹی کہلاتی ہے. تو گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ تمام نیک اعمال. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا, یعنی نیک عمل کرنے میں بہت زیادہ محنت ہے, شیطانی وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ کسی کا گردن چھڑا دینا. یعنی اب وہی پھر بات آ گئی, یہ جو تمہیں ہم نے مال دیا ہوا ہے اس کو خرچ کرو, یعنی کہ گردن چھڑانے کا مطلب کہ اپنے مال کو خرچ کرو اور کسی غلام کو آزاد کرو. ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرو یا کسی مقروض کا قرض ادا کر دو، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 14 دیکھیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا اس دن میں جو بھوک والا ہو، ٹھیک ہے نا. 14 آیت بھی وہی ہے. 14 آیت میں ہے کہ کسی بھی شخص ہے، اب وہ ضروری ہے کہ اس کو بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اس کے اہل و عیال کا خیال کیا جائے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے نا. یہ پھر وہی کہ اپنے مال کو نکالو. آیت نمبر 15 دیکھیں. یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم قرابت دار کو، یہاں قرابت دار کا آنا ضروری ہے کہ نہ صرف یتیم ہو بلکہ آپ کے قرابت داروں میں سے جو یتیم ہو اس کا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے نا. او مسکینن، یا مسکین ذا مقربہ خاک نشین کو، یعنی 15 کو ایسا محتاج جو مٹی میں رول رہا ہو، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ ساری ترتیب بتا دی گئی کہ جو بھوکا ہو، جو یتیم کو یتیم کی مدد کرو، گردن چھڑانے والے کی کرو، اپنے مال کو یہاں خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، یتیم کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، اور کس کی، جو خاک میں رول رہا ہو. یہ سارے بتائے گئے کہ اپنے دل میں سے اس کو، مال کی محبت کو نکالو اور ان میں خرچ کرو، ٹھیک ہے. آیت نمبر 17 دیکھیں. ثم پھر کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے. تو دیکھیں پہلے کیا بات کی گئی، یعنی کہ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں تب آئے گا. آپ آیتوں کی ترتیب دیکھیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان تب آئے گا جب تمہارا دل صاف ہوگا. اور دل کب صاف ہوگا؟ جب یہ مال کی محبت نکلے گی. اب یہ مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ جب تم ان لوگوں پہ خرچ کرو گے. تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں، یعنی سورہ بلد کی ان آیات میں پڑھتے پڑھتے آپ دیکھیں تو آپ اگر 11 آیت سے شروع کریں تو گھاٹی ہے، یعنی نیک اعمال کرنا بڑے مشکل کام ہے. اچھا، گھاٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب تم مال کی محبت دل سے نکالو گے. مال کی محبت دل میں سے نکلے گی تو پھر ایمان آئے گا. پھر 17 آیت کا ایمان تب آئے گا جب تمہارا دل صاف ہوگا، اس میں سے حب مال نکل جائے گا، تم خرچ کر لو گے، تم لوگوں میں تقسیم کر لو گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لے، پھر تمہارے اندر ایمان آئے گا، ٹھیک ہے نا. وتواصوا، اچھا پہلا ایمان آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ وتواصوا، پھر وہ ایک دوسرے کو وصیت کریں گے بالصبر، صبر کرنے کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کریں گے رحم کرنے کی. لیکن دیکھیں یہ کب رزلٹ آئے گا؟ جبکہ پچھلے سارے کام ہوئے ہوں گے. اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی، مال کی ہوگی، تو پھر یہ سارے کام نہیں ہوں گے. ایمان نہیں آئے گا. پھر دل میں محبت ہوگی اللہ کی، فرما برداری، اطاعت کی، حکم کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان آئے گا. جب تمہارے پاس ایمان آئے گا تو پھر تم دوسرے کو صبر کی تلقین کرو گے اور ایک دوسرے پہ رحم تب کرو گے جب یہ حب مال، حب دنیا کے جراثیم نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ انعامات آئیں گے. پھر یہ انعامات ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ایمان جیسی دولت سے نوازا جائے گا، وہ پھر دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرے گا اور ایک دوسرے کو وصیت کریں گے رحم کرنے کی. اولئک اصحاب المیمنہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہی لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے. اور یہاں میمنہ کا آپ لوگ دیکھ لیں، میمنہ کا روٹ ورڈ ہے یا میم نون یمن. یمن کا مطلب ہوتا ہے خوش بختی والے لوگ، خوش قسمت لوگ، ٹھیک ہے نا. والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا ان باتوں کا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، کون سے ہوں گے؟ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہاں مشأمہ بھی دیکھ لیں، مشأمہ کا جو مادہ ہے وہ ہے بدبختی کا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے بدبختی. علیہم نار موصدہ، اور یہ تو بہت ہی سخت آیت ہے. علیہم نار موصدہ یعنی کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان پر آگ بند کر دی جائے گی. یعنی ڈاکٹر صاحب نے تو اس کا مطلب ہی پریشر کوکر کہا ہے کہ جیسے آگ اس میں بند کر دی جاتی ہے تو یہ وہ حال ہوگا. تم مال کی محبت اس طرح سے کرو گے، اپنے پاس سنبھال کے رکھو گے، اس کو نہیں خرچ کرو گے تو ٹھیک ہے تم پر آگ بند کر دی جائے گی. اور یہ میں پھر آپ لوگوں کو کہوں گی وہ ابو داؤد کی جو حدیث ہے 5079، آپ لوگ فجر میں اور مغرب میں ضرور اللہم اجرنا من النار پڑھا کریں، کیونکہ جس کو دن میں موت آ جائے یا وہ رات کو انتقال کر جائے تو اس سے جہنم سے پناہ لکھ دی جاتی ہے. تو یہ اللہم اجرنا من النار ان آیتوں پہ ضرور پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی ہدایت دے، سیدھی راہ کی طرف، ٹھیک ہے نا. چلیں یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.